الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم. منبر پر رونق افروز صاحب سجادہ آستانِ عالیہ قطب رائچور آستانِ عالیہ گوگی شریف وہ جملہ عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کی غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکام در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤ سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر میرے پیمبر تمہارا بندہ عذاب میں ہے کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے
آج کی یہ محفل سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی رائے چور کے زیر اہتمام 10ویں سالانہ سنی اجتماع کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میرے بعد حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب نایاب آپ سماعت کریں گے۔ جتنی دیر میں حضرت والا تشریف لاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں۔ آپ نے اعلانات کے ذریعے سے منتظمین اجتماع کی اعلانات یہ سماعت کیے ہیں کہ آج میری گفتگو کا عنوان ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں۔ عشق رسول کے تقاضے کیا ہیں، اس پر مجھے حکم دیا گیا ہے۔ گو کہ میں کسی عنوان کو نبھانے کا اہل نہیں، میری حیثیت نہیں، نہ میرے پاس وہ علمی صلاحیت ہے، لیکن چونکہ بزرگوں کا حکم ہے مجھے اس عنوان کے حوالے سے پابند کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے میں نے سورۃ المجادلہ سے آخری آیات تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پوری دنیا میں ہر آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میرے دل میں عشق رسول ہے، میں محبت رسول کرتا ہوں۔ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہر مسلمان یہ اس زوم میں ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے اور میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں۔ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ باتیں کی جاتی ہے، اور یاد رکھیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ عین ایمان ہے، یہ جان ایمان ہے، یہ ایمان کا ایمان ہے۔ بغیر حب رسول کے نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ دین ہے، نہ دھرم ہے، نہ مذہب ہے، نہ مسلک ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات دین ہے، وہی مذہب بھی ہے، وہی مسلک بھی ہے، وہی کتاب بھی ہے۔ اقبال نے کہا تھا لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ یا رسول اللہ سب کچھ آپ ہی تو ہے، اور میرے امام اہل سنت نے تو بہت بڑی بات کہی، فرماتے ہیں اللہ اکبر، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دہر ہے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دہر ہے، وہی لہر ہے، وہی بحر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ ایک مقام پر کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اگر ان کی جلوہ آرائیاں نہ ہوتی تو نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتے، نہ ستارے ہوتے، نہ سیارے ہوتے، نہ کچھ ہوتا، نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عشق مصطفیٰ بے شک ہونا چاہیے۔ جب ہم دیکھتے ہیں عاشق رسول کو، اللہ اکبر، کبھی ان کے پاس صحابہ کو بھیج کر حضرت اویس قرنی کو کہا جاتا ہے میری امت کے لیے دعا کر دو، یہ عاشق کا مقام ہے۔ جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں بھی تو عاشق رسول ہوں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی کے قدموں کے نیچے کعبۃ اللہ کی چھت نظر آتی ہے اور بلال کعبے کے اوپر نظر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عشق رسول کی بنیاد پر ان کو یہ مقام نصیب ہوا، میں بھی تو عاشق رسول ہوں۔ جب حضرت عمار ابن یاسر کو مکمل ایمان کہا جاتا ہے کہ اس کے بال بال میں ایمان ہے، اس کے روئے روئے میں ایمان ہے، تو ہم کہتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر کو یہ مقام نصیب ہوا، میں بھی تو عاشق رسول ہوں۔ اللہ اکبر۔ غرض کے علامہ جامی کو عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور جب وہ رسول اللہ کے روضے پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور میں جا رہا ہوں، تو روضے رسول سے آواز آتی ہے بس سلامت روی وہ باز آئی، جاؤ اس کے بعد واپس پھر آنا۔ ہم کہتے ہیں وہ عاشق تھے نا، تو میں بھی عاشق رسول ہوں۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا 25 سفر کو دربار رسول میں انتظار کرنے کے حوالے سے
سے شامی بزرگ کو خواب دیکھتے ہیں کہ ان کا انتظار کیا جا رہا تھا. ہم کہتے ہیں یہ مقام کیوں ملا؟ عشق رسول کی بنیاد پر. میں بھی تو عاشق رسول ہوں. کر سکے ہم اس شاخ کی زندگیاں دیکھتے ہیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا, غسیل الملائکہ کا لقب ان کو نصیب ہوا. ہم کہتے ہیں یہ مقام جہاں فرشتے غسل جنابت کسی کو دے رہے ہیں تو ان کو عشق رسول کی بنیاد پر یہ مقام ملا. میں بھی تو عاشق رسول ہوں, لیکن میرے عزیز یقیناً جس کو جو مقام ملا ہے عشق رسول کی بنیاد پر ملا ہے, محبت رسول کی بنیاد پر ملا ہے, حضور کو چاہنے کی بنیاد پر ملا ہے. اور ہم اس کے بعد کہتے ہیں ہم بھی تو عاشق رسول ہیں, لیکن ہمیں پتا ہے ہم بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر عشق رسول کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں, لیکن بلال کا عشق رسول وہ نہیں ہے جو عشق رسول ہمارا ہے. یاد رکھنا حضرت عمار کو جو نصیب ہوا جس عشق رسول کی بنیاد پر, وہ عشق رسول نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. اللہ اکبر. حضرت خالد ابن ولید کو جو سیف اللہ کا لقب ملا ہے وہ عشق رسول نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے, اس لیے کہ ان کا عشق رسول پریکٹیکل ہے اور ہمارا عشق رسول تھیری ہے. ہم صرف باتیں کرتے ہیں, ہم صرف گفتگو کرتے ہیں. ہمارے پاس عشق رسول کا مطلب سروں پر امامے کے اندر. دیکھیے جملے غلط برے لگے تو معاف کرنا, میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں, صرف اپنا دل کا درد پیش کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی آپ نے عنوان دیا ہے. تو ہمارے یہاں عشق رسول کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اکبر اماموں میں اور ٹوپیوں میں رسول اللہ کی نالین کا جو وہ عکس لگا لینا. ہم سے بڑا کون عاشق رسول ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانا ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ نبی کی غلامی میں جان بھی قربان کر دیں گے ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ میلاد کے جلسے سجانا ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ جلوس کے اندر نعرے لگانا ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے چند محفلیں منعقد کر کے اپنے آپ کو جو ہے نبی کا سب سے بڑا عاشق ثابت کرنے کی کوشش کرنا. اچھی طرح یاد رکھنا یہ جتنی باتیں میں نے کوئی ذکر کی ہے ان میں سے کوئی بات نہ خالد ابن ولید کی زندگی میں ہے, نہ بلال حبشی کی زندگی میں ہے, نہ عمار ابن یاسر کی زندگی میں ہے, اللہ اکبر, نہ اویس قرنی کی زندگی میں ہے. مجھے نہیں یاد آتا یا میں نے نہیں پڑھا, ویسے بھی میں بہت کم پڑھا لکھا آدمی ہوں, آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں تو کر دیں. حضرت مجھے نہیں پتا کہ حضرت اویس قرنی نے کبھی کوئی بلہ لگایا ہو سر پر جس پہ نالین رسول چھپا ہوا ہو. میں اس پر کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں, میں بتانا یہ چاہتا ہوں عشق تھا کیا اور ہم نے اس کو کیا قرار دیا. دراصل بات یہ ہے ایک چیز ہوتی ہے اس کی اصل ہوتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے جو اس کا نام ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ پانی پیئیں گے تب آپ کی پیاس بجھے گی. اگر آپ پانی پانی کہتے رہے زندگی بھر پانی کہتے کہتے مر جاؤ گے مگر پیاس نہ بجھ سکے گی. اگر آپ جو ہے زبان کو میٹھی لذتیں دینا چاہتے ہو تو شہد شہد کا نام لیتے رہو گے, کبھی زبان کو لذت نہیں مل سکے گی. اس لیے کہ شہد ایک نام ہے, نام جپنے سے آپ کو مٹھاس نصیب نہیں ہو سکتی. پانی ایک نام ہے, نام جپنے سے آپ کی پیاس نہیں بجھ سکتی. کھانا ایک نام ہے, اللہ اکبر, کھانے کا نام لینے سے آپ اور ہماری بھوک کبھی نہیں مٹ سکتی. ایک ہے نام اور ایک ہے حقیقت. اگر بھوک مٹانا ہے کھانا کھانا پڑے گا تب بھوک مٹے گی, پیاس مٹانا ہے پانی پینا پڑے گا تب پیاس مٹے گی. اسی طریقے سے عشق رسول ایک نام ہے. عشق رسول عاشق عاشق کہنے سے کبھی کوئی عاشق رسول نہیں ہو سکتا جب تک کہ عشق کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں. عشق کے تقاضے کیا ہے اب میں آپ کے سامنے اس کو رکھنا چاہتا ہوں. اب تک ہم نے عشق کی باتیں بہت کی ہے, عشق کی باتیں بہت سنی ہے, لیکن آؤ عشق کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, سب سے پہلا تقاضا عشق کا یہ ہے کہ عشق کی صرف بات نہ کی جائے بلکہ واقعی عشق کیا جائے. اور یاد رکھیے یہ محبت کرنا ہی آسان نہیں ہے تو عشق کرنا کہاں سے آسان ہے. عشق اور محبت میں بھی فرق ہے. ہم تو محبت کی بات ہی نہیں کرتے, ہم تو سیدھا عشق کی بات کرتے ہیں. عشق اور محبت میں فرق ہے. جب کسی کو کسی سے لگاؤ ہو جائے, جب محبوب کے سوا کچھ نظر نہ آئے, جب محبوب پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے, اٹھتے بیٹھتے محبوب اپنے ذہن و دماغ پر سوار رہے, اس کو کہتے ہیں اس کو محبت ہو گئی.
اس کو محبت ہو گئی۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ ہم سے بڑے عاشق رسول تو آپ ہیں، الحمدللہ، اللہ آپ کا صدقہ مجھے عطا کرے۔ لیکن ایک بات آپ کو کہوں میرے بھائی، اگر محبت ہی کے بارے میں ہمیں چیک کیا جائے تو ہم محبت ہی میں ناکام ہے، عشق تو بہت بات کی منزل ہے۔ جیسے سخت پیاس میں انسان ٹھنڈے پانی کا متلاشی رہتا ہے، سخت پیاس میں انسان ٹھنڈے پانی کا متلاشی رہتا ہے جب تک محبوب، جیسے ٹھنڈا پانی پیاس میں انسان کے ذہن و دماغ پہ سوار رہتا ہے، اسی طرح جب تک محبوب دل و دماغ پر سوار نہ ہو اس وقت تک محبت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو سخت پیاس لگی ہے، سخت ترین پیاس لگی ہے، اگلا مہینہ انشاءاللہ ماہ رمضان شریف کا ہوگا، اللہ تعالی ہمیں وہاں تک پہنچائے اور ہمیں روزوں کا شرف عطا کرے۔ موسم تو بہت اس وقت خوشگوار ہے، پیاس اتنی نہیں لگتی، لیکن اگر آپ کو احساس ہوگا، اگر میں احساس دلا سکا تو محبت کسے کہتے ہیں؟ جب ہمیں پیاس لگتی ہے اور بہت گرمی کا موسم ہوتا ہے اور شدید پیاس لگتی ہے تو ہمارے سامنے بیٹا آئے تو بیٹا نظر آتا ہے مگر پیاس سوار رہتی ہے ذہن و دماغ پر۔ اسی طریقے سے اگر پیر صاحب بھی آ جائیں، مرشد سامنے ہوتے ہیں مگر ذہن و دماغ پر پیاس سوار رہتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ٹرین پکڑنا ہے تو ٹرین کا تصور اللہ اکبر ذہن میں آتا ہے مگر سوار جو رہتی ہے وہ پیاس رہتی ہے۔ جب تک پیاس ختم نہ ہو جائے کوئی اور ذہن و دماغ میں جگہ نہیں لے سکتے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے جب تک انسان کو پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی کا تصور جیسے سوار رہتا ہے اور جیسے وہ پانی کا متلاشی رہتا ہے اور وہ جیسے پانی کے لیے بے چین اور بے قرار رہتا ہے، اللہ اکبر، جب تک محبوب اس طریقے سے ذہن و دماغ پر سوار نہ ہو اس وقت تک محبت نہیں ہوتی۔ ابھی میں تو بالکل ABCD سے آغاز کر رہا ہوں، علی با سے شروعات کر رہا ہوں، یہ ہوتی ہے محبت۔ اب اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، اس سے پہلے کہ قبر کی وادیوں میں جاؤ، اس سے پہلے کہ میدان محشر میں نبی کو منہ دکھاؤ، خدا کا سامنا ہو، مجھے بتاؤ کیا ٹھنڈے پانی کی حاجت جیسے پیاس، شدت کی پیاس کے وقت ذہن و دماغ پہ سوار ہوتی ہے، اسی طریقے سے کیا ہمارے نبی کا تصور بھی ہمارے ذہن میں ایسے ہی آتا ہے؟ کیا ہمارے نبی کا خیال بھی ہمارے ذہن میں ایسے ہی آتا ہے؟ یہ تو محبت کا تقاضا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، نبی سے محبت ہی ہم کرنے میں مکمل نہیں ہو پا رہے ہیں تو ابھی عشق کی منزل تو آگے ہے۔ میرے بھائیوں، اگر عشق کی حقیقت بتا دی جائے، بیٹھنے کی تاب نہ لاؤ، اٹھ کے بھاگ جاؤ اور کہو کہ کس پاگل کو تقریر کے لیے بلایا ہے، یہ عشق کے تقاضے ہیں۔ لیکن جتنا ہضم کر سکو گے اتنی ہی بات کریں گے۔ آپ اندازہ فرمائیں، کیا نبی ہمارے ذہن و دماغ پہ کب سوار رہتے ہیں؟ جب نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت نبی یہ مکرم کا تصور دل پہ آتا ہے۔ معاذ اللہ، جب چہرے سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہوتے ہیں، اس وقت نبی یہ پاک کا تصور دل و دماغ پر چھایا رہتا ہے۔ جب لاٹری کے نام پر حرام اور جوئے کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں، تب رسول اللہ کا خیال ذہن و دماغ پہ چھایا رہتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کئی دن تک تو نبی ہمیں یاد بھی نہیں آتے، کئی دن تک تو ہم نبی کا نام تک نہیں لیتے۔ ہاں میرے بھائی، ہم تو اپنے دشمنوں کو اتنی اہمیت دے چکے ہیں، ایک دن میں 50 مرتبہ دشمن کا نام بطور غیبت تو لیتے ہیں لیکن محبوب کا نام بطور تعریف نہیں لیتے۔ جو اپنے دشمن کا نام اتنی مرتبہ لے اور اپنے محبوب کا نام نہ لے، پھر اس کا شمار محبت کرنے والوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ارے محبت کرنے والے کی علامت تو یہ ہے کہ وہ جس کو محبت ہوتی ہے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے، ہمیشہ اس کا ذکر کرتا ہے، ہمیشہ اس کی یاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ بتاؤ، ہم دن بھر میں کبھی تصور کرو، ہم دن بھر میں حضور کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ میرے بھائی، ارے یاد کرنا تو دور کی بات، حضور کے والدین کریمین کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے، حضور کی ازواج پاک کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے، حضور کی اولاد پاک کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے، حضور کے خاندان کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے، خود رسول اللہ کے بارے
में हमें कोई मालूमात नहीं है, बस हमने जलसों में जो सुना है उतना ही सुना है, वो भी गौर से नहीं सुनते। बताओ नबी के बारे में जानते क्या हो? एक क्रिकेटर जिससे मोहब्बत करते हो उसके बारे में मुकम्मल पता है, वो कितने फुट का है, वो किस खानदान का है, वो किस कबीले का है, उसकी तालीम क्या है, उसका इल्म क्या है, उसका ये क्या है, उसका वो क्या है। बताओ क्रिकेटर से मोहब्बत की उसके बारे में सब जानते हो, जिसका कलेमा पड़ा है उसके बारे में क्या जानते हो? अल्लाह अकबर। जिस हीरो की फिल्म देखते हो उसके बारे में सब जानते हो, जिसका कलेमा पड़ा है, जो तुम्हारे और मेरे लिए शाफ़ी यौमुन नुशूर है, उनके बारे में हमें क्या मालूमात है? कुछ मालूम नहीं है। तो इश्क का पहला तकाजा ये है, बल्कि मोहब्बत का, कि सबसे ज्यादा उसका जिक्र किया जाए जिससे मोहब्बत होती है। लेकिन हम जिक्र ही नबी का कितना करते हैं? बड़ी माजरत के साथ अब तो जलसों में भी नबी का जिक्र नहीं होता, अब तो जलसों में भी नबी का तस्करा नहीं होता, बल्कि हालात ये हैं, वो अपने सिलसिले का बात कर रहा है, वो अपने सिलसिले की बात कर रहा है। जाने सिलसिला का जिक्र कब करोगे? अरे सारे सिलसिलों का जिक्र करो, सब सलाखों पर है। याद रखना, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद। अल्लाह अकबर। आज हुजूर के बारे में हम क्या जानते हैं? नहीं नहीं, हुजूर का जिक्र होना चाहिए। मैं कहता हूं जालिमों, अपने बुजुर्गों को देखो, किसी की भी मज्जत हो, बाप दादाओं का जिक्र नहीं होता था, मज्जत के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था, तीजे के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था, सज्जादगी के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था, उर्स के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था, खतना के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था, शादी बियाह के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था। जिक्र मुस्तफा इतना कसरत से होता था कि मुसलमान के बच्चे बच्चे को पता था कि मुस्तफा जाने रहमत की शान क्या है, मुस्तफा जाने रहमत का मकाम क्या है। आज बुड्ढों को भी नहीं पता है कि मुस्तफा जाने रहमत की शान क्या है। एक वाक़या अर्ज कर दूं भी दरमियान में, हजरत सैयद सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम नमाज के लिए बेचैन थे। वाक़या पुरानी सी इशारा कर रहा हूं, आप बार बार उलमा से सुन चुके हैं। हम नमाज के लिए परेशान थे, पानी नहीं मिल रहा था, पानी की तलाश में थे। वहां पर हमने एक कुआं देखा, कुआं देखने के बाद कुआं सूखा था। नन्ही सी बच्ची पूछती है परेशानी क्यों है? हमने कहा नमाज पढ़ना है। ऐसे में बच्ची ने कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद उस कुएं के अंदर थूक दिया तो वो पानी से कुआं भर गया। हमने कहा बच्ची तू तो बड़ी करामत वाली है, थोड़ा रुकना, हम नमाज पढ़ ले। हमने जो है नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद कहा बच्ची आखिर तेरे लुआब में इतनी तासीर कैसे है कि तूने लुआब कुएं में डाला तो कुआं पानी से भर गया जबकि पानी तो नीचे था। उस लड़की ने कहा मैं कोई करामत वाली नहीं हूँ, मेरी माँ मुझे नबी का मौजज़ा सुनाती है कि रसूलुल्लाह अपना लुआब जब किसी सूखे कुएं में डालते थे तो कुआं भर जाया करता था और कुएं में पानी आ जाया करता था। खारी कुएं में डालते थे तो कुआं मीठा हो जाया करता था। मैंने सोचा मुसाफिरों को पानी नहीं मिल रहा है तो मैं किस तरीके से मदद कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा जिसके लुआब में इतनी ताकत हो कि वो लुआब डालते हैं तो सूखे कुएं में पानी आ जाता है, तो मैंने नबी पे दुरूद पढ़ा और नामे मोहम्मद लेकर के अपना थूक नबी के नाम के वसीले से मैंने कुएं में डाल दिया। उसी वजह से जो है वो ये कुआं पानी से भर गया। एक नन्ही सी बच्ची इतने बड़े बड़े उलमा को बता रही है कि मैं नबी की सीरत ये जानती हूँ। और हज़रत सुलेमान जज़ोली कहते हैं उसी दिन मेरा ज़हन बना, अल्लाह अकबर, जब दुरूद पाक बच्ची पढ़े तो ये बरकतें हैं। अब मैं दुरूद पर किताब लिखूंगा ताकि सारा जमाना मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ा करे। जिस दलाइलुल खैरात को पढ़कर बड़े बड़े लोग विलायत की मंजिलें तय कर रहे हैं, उसकी तालीम का सबब अगर कोई बना है तो एक नन्ही सी बच्ची बनी है, एक छोटी सी बच्ची बनी है। मैं तुमसे पूछता हूं मुसलमानों,
तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को नबी के बारे में इतना मालूम था, आज तुम्हें नबी ये पाक के बारे में क्या पता है? क्या खबर है तुम्हें नबी के पाक के बारे में? क्यों? इसलिए कि जिक्र मुस्तफा नहीं हो रहा है, मजहबी जलसों में जिक्र रसूल नहीं हो रहा है, इसलिए लोगों को नहीं पता। और तुम्हारे घर की महफिलों में खतना में जिक्र रसूल की बजाय डीजे बज रहा है। कौन सी आशिक रसूल? शादी में जिक्र रसूल की बजाय तुम लड़कियों को नचा रहे हो। कौन सी आशिक रसूल हो? बताइए। हालांकि जिसको जितना प्यार होता है वो उतना कसरत से जिक्र, अरे किसी और को नहीं। आइए मैं बात का आगाज करूं। अपने गौसे आजम ने सबसे ज्यादा किसका जिक्र किया? गरीब नवाज ने सबसे ज्यादा किसका जिक्र किया? अल्लामा जामी ने सबसे ज्यादा किसका जिक्र किया? किस किस बुजुर्ग का नाम लो? मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने सबसे ज्यादा किसका जिक्र किया? अल्लाह अकबर। आरिफ रूमी ने सबसे ज्यादा किसका जिक्र किया? चले 14 सदियों का इतने मजमूआ निचोड़ कर बताया जाए। खुद इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेली को देख लो, सबसे ज्यादा जिक्र किसका किया? अल्लाह अकबर। फतावा भी लिखा तो ये नहीं कि ये मेरी सलाहियत का नतीजा है, अल्लाह अकबर। फतावा खुद लिख रहे हैं। हर फतवा लिखने वाले ने, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बात सिर्फ इश्क की और ख्याल की बता रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मैंने अपने फतावे का नाम रखा फतावा कादरिया, इन्होंने अपने फतावे का नाम रखा फतावा सिराजिया, इन्होंने अपने फतावे का नाम रखा ये फतावा, सब ने अच्छे नाम रखे, लेकिन ये फिक्र इमाम अहमद रजा है। फतावा खुद लिख रहे हैं और उसका नाम रखते हैं अल अताया नबविया फिल फतावा रज़विया। हाथ मेरे हैं लेकिन ये सारी अताएं मेरे महबूब मुस्तफा जाने रहमत। जो अंदाजा तो हम हर मामले में जब इमाम अहमद रजा को आइडियल बना रहे हैं तो फिर बाप दादाओं को क्यों लेकर के बैठे हो? नबी का जिक्र कसरत से क्यों नहीं करते? क्योंकि जो प्यारा होता है उसी का जिक्र कसरत से होता है। आइए मैं सिर्फ 2-4 जुमले में बात आगे बढ़ाऊं। हमारे यहाँ मैयत हो तो मैयत पे लोग रोते हैं, हमारे यहाँ खुशी हो तो लोग जो वो डांडिया खेलते हैं, डीजे बजाते, ढोल बजाते। आओ लोग कहते हैं अहमद रजा दिमाग में क्यों छाया है? मैंने कहा ये नबी का एहसान है। अहमद रजा ने पूरी जिंदगी नबी के डंके बजा दिए तो मदीने के सरकार ने कहा तूने मेरा जिक्र अपनी ताकत के मुताबिक किया है, मैं तेरे डंकी अपनी शान के मुताबिक बजवाऊं। किस तरीके से जिक्र किया, किस तरीके से जिक्र किया, ये चंद मिसालें आपके सामने रख रहा हूं। अल्लाह अकबर। रायचूर वालों, गिरद नवाज से आने वालों, अगर चाहते हो कि बच्चे मुर्तद होने से बचे, चाहते हो कि बच्चियां भागने से बचे, हुजूर का जिक्र करो, हुजूर को दिलो दिमाग में बसा दो, हुजूर को ज़हनो दिमाग में बसा दो। जिसके दिल में आमेना का लाल रहेगा उसके दिल में कोई बुत जगह नहीं बना सकता, कोई इश्क जगह नहीं बना सकता, कोई मोहब्बत जगह नहीं बना सकती। आओ ना जरा देखो बरेली का कलंदर, घर में मज्जत हुई है, सबसे छोटा अजीज भाई जिसे दुनिया मौलाना हसन बरेलवी कहती है वो इंतकाल हो गया है। जिम्मेदारियों को संभालने वाला, जिसके लिए कहा था मेरी जिम्मेदारियां हसन ने इतना संभाला कि अल्लाह मुझे जब अज्र देगा तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे अज्र का आधा अज्र अल्लाह मेरे भाई हसन को अता फरमाएगा। मामूली आदमी नहीं है लेकिन इंतकाल हुआ, कमर टूट गई। जब कमर टूटी है हाय हसन भाई नहीं कहा, वाय हसन भाई नहीं कहा, अपने भाई का जिक्र नहीं किया, क्योंकि जानते थे हसन भाई की जितनी तारीफ करता रहूंगा उतना गम बढ़ता रहेगा। गम लेकर बैठना नहीं है, कलम उठाया, भाई का मरसिया नहीं लिखा, मज्जत के मौके पर भी नबी की नात लिख रहे हैं। आंखें रोनों के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, ये नबी की नात हो रही है। आंखें रोनों के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, हुस्न तेरा सना देखा ना सुना, हुस्न तेरा सना देखा ना सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले।
जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले सुनिए उनसे मदद मांगे जाओ, बड़े बकते रहे बकने वाले और आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले। और फिर कहते हैं क्यों रज़ा आज गली सूरी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। आज हमारा हाल ये हो गया है कि माअज़ल्लाह हम मैयत के मौके पर गम लेकर बैठे। महबूब को याद करो, और ये हुजूर के जिक्र की शान है, मौजज़ा है मेरे नबी का। नबी को गम में याद करो तो गम खत्म हो जाता है। मैं आशिकों को नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, नहीं, इसलिए कि जिक्र उसका हो रहा है ना। मैं तो अक्सर कहता हूं मेरा नबी की शान ये है कि जब अल्लाह मेरे महबूब का जिक्र करता है तो अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहता है। आपको नहीं सुना? हाँ, अल्लाह मेराज बाद में बयान करता है, सुभान अल्लाह पहले कहता है। जिसके जिक्र से पहले खुदा भी सुभान अल्लाह है। क्या शान वाला वो नबी, सुभान अल्लज़ी असरा। अभी मेराज में तो आपने आयत सुनी ना, अरे जिसकी शान से पहले खुदा सुभान अल्लाह कहे, क्या उम्मती शान मुस्तफा सुन करके चुप रहे? अंदाजा तो फरमाया ना क्या शान है मेरे नबी की, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कैसा इस नबी का कलमा पढ़ते हो, नबी की शान ये, उनका जिक्र गम में करो, गम खत्म हो जाता है। मेरे इमाम कहते इस पर भी, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। और अगर उनका जिक्र खुशी में करो तो खुशी को चार चांद लगते हुए नजर आते हैं। इसीलिए तो ये इमाम अहमद रजा की ही फिक्र। लोग कहते हैं अहमद रजा तुम लोग कितना उसको क्यों चाहते हो? हमने कहा पठान होने की वजह से थोड़ी चाहते हैं, आलिम होने की वजह से थोड़ी चाहते। पठान तो बहुत सारे लोग हैं, मुंबई में 4-6 पठान तो यूं ही मशहूर है पूरी दुनिया, लेकिन पठान होने की वजह से नहीं चाहते, आलिम होने की वजह से भी नहीं चाहते, क्योंकि सहारनपुर में भी बहुत सारे मौलवी रहते हैं। आलिम होना भी हमारे यहाँ मेयार थोड़ी है चाहने के लिए, इसलिए कि हमारे यहाँ भी उधर भी है। तो फिर क्यों किताबों का मुसन्निफ होने की वजह से भी नहीं चाहते, इसलिए कि किताबें और लोगों ने भी लिखी है। फिर क्यों चाहते हो? का बस इसलिए हमारे यहाँ तो चाहत का मेयार ये है, नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। उन्होंने हमारे यार के डंके बजाए, हमें उनसे प्यार आ गया, और इतना प्यार आया अब हम अपने बाप का उतना जिक्र नहीं करते जितना उस आशिको यार का जिक्र करते। तो जो तो फरमाए किस तरीके से, देखिए उनका मेयार ही अलग था। जिससे मोहब्बत होती है आदमी उसी का जिक्र करता है। किस तरह करता है जरा देखिए, जरा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अल्लाह करे आपके बात समझ में आए। जब आदमी बहुत खुश होता है तो क्या कहते हैं? वाह वाह वाह। क्या कहते हैं? खुशी में कहते हैं वाह वाह। अभी भी तकरीर में कुछ लोग वाह कह रहे हैं, अच्छी बात है, कहना चाहिए। महबूब के नाम पे वाह ना करे तो फिर किसके नाम पे? अच्छा शेर सुनते हैं तो लोग कहते हैं वाह। इसी तरह, लेकिन वो कैसा बागैरत था, वो शायरों पे वाह नहीं करता था, वो वाइजों पे वाह नहीं करता था, वो हसीनों पे वाह नहीं करता था। जब वो खुश होता वाह कहता तो भी महबूब पर वाह कहता। बेटा वाह क्या जूदो करम है शहे बतराते, उसकी खुशी की वाह भी, उसकी खुशी की वाह भी अपने महबूब के नाम थी, उसके गमों की आह भी अपने महबूब के नाम थी। वो आह भी करता तो यार के नाम पे, वो वाह भी करता तो यार के नाम। उसकी आहें भी यार के लिए थी, उसकी वाहें भी यार के लिए थी। जब वाह करता तो यूं कहता वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और महबूब को इतना मानते हो तो क्या कहोगे? कुछ तो महबूब को कहोगे ना। तो मेरा इमाम कहता है मैं क्या कहूंगा सुनो, कहते मैं तो मालिक ही कहूंगा। इश्क बहुत जिद्दी होता है,
इश्क जिद्दी होता है। लोग कहते हैं ये मौलवी लोग जिद्दी क्यों है? मैंने कहा तूने इश्क किया ही नहीं है। क्या बात है? जहाँ इश्क होता है वहां जिद होती है। वरना बात ढूंढी कर रहा हूं, बुजुर्ग लोग बैठे मगर समझाने के लिए करना पड़ेगा। जो छोकरे छोकरियां मोहब्बत करते हैं ना, माँ बाप पीट पीट कर आजीज आ जाते हैं मगर वो छोड़ते नहीं। जब अपने जैसे बदबूदारों का इश्क इतना जिद्दी बना देता है, क्या बात है? तो वो खुशबूदार महबूब जिसकी जुल्फों की खुशबू से जमीन की गलियां भी महक रही है और अर्शे मोहल्ला भी महक रहा है। वो जिद्दी क्यों ना बनाए? लोग कहते हैं ये जिद्दी क्यों? मैंने कहा इश्क जिद पैदा करता है। हालांकि लड़के लड़कियां जो मोहब्बत करते हैं मैं उसका कायल नहीं हूं, लेकिन फिर भी कहता हूं समझाने के लिए बात तो करनी पड़ेगी ना भाई। अल्लाह अकबर, ताकि समझ में आए। अरे तुमने इश्क नहीं किया, तुम्हारे बच्चों ने किया तो तुम्हारे नाक में दम न किया। जब अपने जैसों का इश्क इतना जिद्दी बनाता है, इतना बहादुर, मार मार कर भी निकाल नहीं पाते मोहब्बत। अरे जब बदबूदारों की मोहब्बतें मार के नहीं निकाल पा रहे हो तो उस खुशबूदार की मोहब्बतें कैसे निकाल पाओगे? जो मोहब्बतें नफसानियत है जब वो नहीं छीन पाते हो, तो जिसकी मोहब्बत इबादत नहीं बल्कि जान इबादत है कैसे छीन पाओगे? अल्लाह अकबर। वो कहते हैं, एक मौलवी ने कहा, मैं जबरदस्ती किधर से चलाया जिक्र बन आ गया तो बात कर ली जाए, नाम नहीं लूंगा इसलिए कि मैं शहद चबाने के बाद एलवा चबाने का कायल नहीं हूं। बारह लेकिन बात इतनी जरूर है, तवज्जो फरमाए। अल्लाह, एक मौलवी ने कहा उन्हें तो बड़ा भैया कहना चाहिए। जिसने भी कहा छोड़िए, यार का जिक्र आए तो अगियार के जिक्र की जरूरत नहीं, कभी वक्त आएगा तो उनका भी जिक्र करके बताएंगे। लेकिन याद रखना, एक मौलवी ने कहा बड़ा भैया कहना चाहिए, एक मौलवी ने कहा चौधरी कहना चाहिए, गांव का चौधरी, एक मौलवी ने कहा अपने जैसा बशर कहना चाहिए। लेकिन इमाम अहमद रजा आशिक ने कहा मैं तो बड़ा भैया ना कहूंगा। जब मैं अपने अब्बा को बड़ा भैया नहीं कहता तो मैं अपने महबूब जिसका कलमा पढ़ता हूं उसको बड़ा भैया कैसे कह दूं? अल्लाह, जब अब्बा को चौधरी नहीं कहता किबला ओ बेअदब तू जो चाहे कह दे, लेकिन मैं तो ना कहूंगा क्योंकि मैं एक बाप की औलाद हूं। बाप को काबा किबला मोहतरम कहता हूं, बाप को काबा किबला मोहतरम कहता हूं। जिसको बाप के बाप होने में शक हो वो चौधरी कहे, अपने जैसा बशर कहे, जो चाहे कहे, क्योंकि हम तो कहते हमारा बाप भी हमारी तरह बशर नहीं है। क्यों? इसलिए कि अपने आप को देखो तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन बाप को प्यार से देखो तो मकबूल हज का सवाब मिलता है। जब मेरा बाप मेरी तरह नहीं तो मेरा रसूल पाक मेरी तरह कैसे हो सकता है? मौलवी कहता है और नहीं जाहिर में, मैंने कहा जाहिर में ही बाप, वो बाप जो पूरी दिन बीड़ी पीते गुजार दे, वो बाप जो पूरी जिंदगी कभी मस्जिद का मुंह ना देखे, सिर्फ मोमिन है और बाप है तो उसको देखने से आलिम को भी मकबूल हज का सवाब मिल रहा है, मुत्तकी को भी। जब बाप के जाहिर में इतनी तासीर है तो खुदा के महबूब के जाहिर में कितनी तासीर है? तो जाहिर ही की बात है ना, नबी के बातिन पे तो कोई बात ही नहीं हो सकती। अरे जब मैं अल्लामा अशरफ मियां के बातिन पे बात नहीं कर सकता तो जिसका कलमा पढ़ता हूं उसका बातिन मुझे क्या पता है? जाहिर ही में तो सिद्दीक अकबर उलझे हुए हैं। सिद्दीक को हद नहीं मिलती जाहिर की, सिद्दीक को हद नहीं मिलती जाहिर की, जिब्रील को हद नहीं मिलती जाहिर की, अली या मुर्तजा को हद नहीं मिलती जाहिर की। तो मेरी औकात क्या है कि मैं उनके बातिन पे बात करूंगा? या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जानता ही नहीं। जब कोई जानता ही नहीं तो बयान क्या कर सकता है? ये सब जाहिरी की बातें हो रही है। अभी जाहिर ना समझ सके बातिन में कहां जाएंगे? हैं? बातिन में, अरे जो समुंदर का बातिन ना जान सके वो नबी पाक जो नबुव्वत का समुंदर है, इस्मतों का समुंदर है, तहारतों का समुंदर है, अजमतों का समुंदर है, अल्लाह अकबर मोजज़ात का समुंदर है, इल्म का समुंदर है, हुस्न का समुंदर है। खुदा की इज्जत की कसम उस समुंदर में कौन गोताज़नी करेगा? अल्लाह अल्लाह। तो अर्ज क्या कर रहा था, बात दूर निकल गई। तवज्जो फरमाए, वो कहते हैं तुम ये सब कुछ कहोगे, चौधरी कहोगे, ये कहोगे, वो कहोगे ना, मैं ये सब नहीं कहूंगा। क्यों? मैं आशिक हूं। तो फिर क्या कहेंगे आप? तो मैं तो मालिक ही कहूंगा। ये दक्कन
بچپن کی زمین اردو کی پیدائش کی زمین ہے. پیدا یہاں ہوئی ہے, جوان ہو کر لکھنؤ گئی ہے. جہاں جوان ہو کر پہنچی وہ تو اردو سمجھ رہے ہیں, لیکن جہاں پیدا ہوئی اگر وہ نہ سمجھیں گے تو پھر مجھے یہاں تقریر بند کرنا چاہیے. ہاں, جس نے جھولا جھلایا ہے نا اردو کو, اسی بلند پرواز کو گیسو دراز بندہ نواز کہتے ہیں. تو اردو آپ نہیں سمجھ رہے. میں تو مالک کہوں گا نہیں, عشق و ضدی ہے, میں تو مالک ہی کہوں گا. مالک ہی کہوں گا. شاید دنیا کچھ کہے نہیں یہ مولانا شرک ہے, کیوں؟ مالک تو اللہ ہے. کہا مجھے تو معمولی مولوی نہ سمجھ, یہ دو رکعت والا. امام احمد رضا نے بتایا 108 علوم و فنون کا ماہر ہوں. ہاں 108 علوم و فنون کا ماہر ہوں میں, وہ دو رکعت والا نہیں ہوں کہ تو مجھے جب وہ ڈرا گا شرک سے تو میں ڈر جاؤں گا. میں تو دلیل بھی رکھتا ہوں. جو شعر اور شاعری میں اتنی دلیل رکھتا ہوں, فتاوی میں اس کی دلیلوں کا عالم کیا ہوگا. اب سن, میں مالک ہی کہوں گا, واپس نہیں لوں گا, مالک ہی کہوں گا. دلیل اس لیے کہ مالک کہنے کی وجہ یہ ہے, اور مالک ہی کہنے کی وجہ یہ ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. مالک کہنے کی وجہ یہ کہ یہ میرا مالک مالک کا حبیب ہے. اب کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو محبت کی عشق کی پہلی وجہ کثرت سے ذکر کرنا ہے. دو چار باتیں اور سن لیں. ایک بات اور کہوں, جہاں محبت ہوتی ہے کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا. اگر آپ خان صاحبوں کو, ناشتے والے خان صاحبوں کو, اور آپ اس طریقے سے اغیار کو آپ پرموٹ کر رہے ہیں, اسکرین پہ رکھ رہے ہیں, تو یاد رکھنا عشق کسی اور سے کرنے کی بات کرتے ہو, کہیں منافقت تو نہیں کر رہے ہو. کیونکہ جب عشق ہوتا ہے تو یار کے سوا کچھ نظر نہیں جاتا, یار کے سوا کچھ نظر ہے. ایک دو باتیں رکھی دوں آپ کے سامنے. میں نے بہت کثرت سے اور بہت طویل اس عنوان پہ گفتگو کی ہے, لیکن بات آ گئی تو رکھوں, کیونکہ آگے مجھے کم سے کم 5 تقاضے مجھے پورا کرنا ہے. اگر آپ وقت دیں گے تو 5 تقاضے آپ کے سامنے, عشق کے 5 تقاضے تو پنجتن کی نسبت سے رکھ ہی دینا چاہتا ہوں. پہلا تقاضا کثرت سے ذکر کرنا ہے. محبوب کا کے علاوہ کوئی دکھتا ہی نہیں. چلو کوئی نہیں دکھتا, محبوب کے سوا کوئی نہیں دکھتا. حتیٰ کہ پکچر کیا چیز ہے بھائی, گناہ کیا چیز ہے, پاپ کیا چیز ہے. جب محبوب کا عشق چھاتا ہے نا, پھر کعبہ بھی نہیں دکھتا, پھر کعبے کے جلوے میں بھی حبیب نظر آتا ہے, آسمانوں کے جلوے میں بھی حبیب نظر آتا ہے, عرش کے جلوے میں بھی حبیب نظر آتا ہے, جلوہ خلیل میں بھی حبیب نظر آتا ہے, نارے نمرود کی رانائیوں کے اندر بھی حبیب کی کار فرمائیاں نظر آتی ہے. جلدی سے پڑھ دوں. دیکھو وہی کشتہ عشق رسول بریلی کا قلندر جب کعبہ جاتا ہے, وہ کعبے کو دیکھ کے کہتا ہے حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, اور غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. کعبہ دیکھ کر کہتا ہے او یہ کعبہ تو پھر کعبہ ہے, لیکن میں اپنے کعبے کا کیا کروں, ہوتے کہاں خلیل و بنا. یہ کعبہ کدھر سے آتا, ہوتے کہاں خلیل و بنا. کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور یہ کعبہ کیوں اتنا دلوں کو جیت رہا ہے, اب اصل عنوان پہ آ رہا ہوں. توجہ بھائی, دل کو جیتنے کے لیے کوئی اندر سے تاثیر چاہیے, کشش, میگنیٹ چاہیے کشش چاہیے, مقناطیسیت چاہیے. یہ کعبے پہ سب پاگل ہے. جو مولوی نبی کے نام پہ انگوٹھا چومنے کو شرک کہتا ہے, وہ بھی وہ کعبے کے پتھر کو جا کر کے چوم رہا ہے. اور کعبے نے سب کو دیوانہ بنایا. کعبے تیرے اندر کیا ہے بھائی, کعبہ تیرے اندر کیا ہے جو ساری دنیا تیری دیوانی ہے. 250 کروڑ لوگوں کا سر ایک دن میں جس کی طرف رخ کر کے جھکتے ہیں اسے کعبہ کہتے ہیں. اب اس عاشق رسول کی فکر میں کعبہ کسے کہتے ہیں, یہ کعبے پہ لوگ دیوانے کیوں ہیں, کیا بات کہتے ہیں. اب سن لیجئے کیا کہتے ہیں, کعبہ دلہن ہے,
کعبہ دلہن ہے، تربت اطہر نئی دلہن. دو دلہنیں ہیں، ایک دلہن ہے اور ایک نوی دلہن، نئی دلہن. سمجھ میں آتی بات؟ ہاں، کعبہ دلہن ہے، تربت اطہر نئی دلہن. یہ رشک آفتاب وہ غیرت قمر کی ہے، یہ رشک آفتاب وہ غیرت قمر کی ہے. دونوں بنی انیلی سجیلی مگر، دونوں بنی انیلی نویلی سجی مگر، جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے. اور اب لوگ کعبے پہ اتنے فدا کیوں ہیں تو کہتے کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل. یہ جو سب کے دل جیت رہے ہیں نا کعبہ، تو چونکہ نبی کے حسن پر اللہ نے اپنی غیرت کے پردے ڈال رکھے ہیں، تو نبی کو تو کوئی دیکھ نہیں پا رہا ہے، تو نبی کے انوار اللہ نے بکھیر رکھے ہیں. تو اس میں سے انوار میں سے ایک انوار کا جو ہے وہ ذل، بلکہ انوار نہیں، ایک تجلی کا ذل. تھوڑا اس پہ کوشش کر لوں، سمجھو. کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل. اتنا سمجھے؟ یقیناً نہیں سمجھو گے کیونکہ یہ شعر امام احمد رضا کا ہے. ہاں، سمجھ میں آتی ہے؟ کعبہ سن لیں پھر سے، تھوڑی مشکل ہو رہی ہے لیکن بہرحال عاشق بیٹھے سب کام بن جائے گا. توجہ ہے آپ کی؟ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل. بس اس پہ بات آگے بڑھا دوں گا، تقاضے دوم پہ چلے جائیں گے، لیکن کعبہ بھی ہے، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل. ایک ذل، ذل کہتے ہیں سائے کو، تجلی کسے کہتے ہیں؟ اب تجلی سمجھو، یہ فوکس ہے، یہ دکھتا ہے، یہ فوکس. آپ کو یہاں کیا کہتے ہیں؟ یہ لائٹ فوکس، فوکس ہی کہتے ہیں. فوکس، فوکس کا ایک وجود ہے جو اندر کانچ کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دو آنکھیں ملا بھی نہیں پا رہا ہوں. یہ فوکس جس کو بنایا 2 ٹانگ کے آدمی نے، اب پوری زندگی پتہ نہیں اس نے 2 رکعت بھی پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. توجہ فرمائیں. لیکن بہرحال یہ ہے نور، اس کا ایک وجود سمجھ گئے؟ وہ فوکس وجود ہے. اس وجود سے جو روشنی نکل رہی ہے، کتنی ہے کرنیں اس کی؟ کتنی کرنیں؟ کتنی ہیں؟ کروڑوں کرنیں، کروڑوں کرنیں. وہ کرنیں، ایک ہے وجود، ایک ہے کرنیں. ٹھیک، اب کرنوں کی جو روشنی ہے، کرن الگ ہو گئی، کرن کی روشنی جو ہے، اس سے جو روشنی جو کرنوں سے نکل رہی ہے اس کو کہتے ہیں تجلی. ٹھیک ہے، یہ کروڑوں جو کرنیں ہیں وہ ایک جسم ہے، پھر اس کی کرن ہے، کرن کی تجلی ہے. اتنا سمجھے؟ تجلی ڈائریکٹ نہیں ہے، یہ تجلی مجھ پہ ڈائریکٹ آ رہی ہے لیکن یہ ڈائریکٹ نہیں ہے. اس تجلی کے سامنے آئینہ رکھوں تو اب وہ تجلی جو آئینے میں دکھ رہی ہے اس کو کہتے ہیں ذل، تجلی کا سایہ. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ بولو بھائی سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئے گی نہیں؟ اب جب یہ تجلی آئینے میں دکھے گی تو یہ روشنی کو پورے کمرے میں انعکاس کے ساتھ اس کا عکس جو ہے پورے کمرے کو روشن اور منور کر دے گا، تو سب اس کی طرف بھاگیں گے، روشنی 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 روشنی. سمجھ میں آتی بات؟ لیکن جو اس تجلی کی طرف بھاگیں گے جو آئینے میں دکھ رہی ہے، یہ پکڑ میں نہیں آئے گی، یہ پکڑ میں نہیں آئے گی. آئینہ ہٹا دو تو روشنی غائب، اور یہ جو کرنیں ہٹا دو تو روشنی غائب، کرنیں ہٹ جائے تو بھی روشنی غائب، آئینہ ہٹا دو تو بھی روشنی غائب، اور وجود ہٹ جائے تو پھر سبھی غائب. اتنی بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب یہ فوکس کو یہی پھینک دیجیے. اللہ اکبر، اس سے بڑی روشنی ہے چوتھے آسمان کا سورج. ایک ہے سورج کی ذات، دوسرا اس کی کرن، پھر اس کی تجلی پھر وہ جو آئینے میں دکھے. اب آپ غور کر سکتے ہیں، یہ آسمان کا سورج، اللہ اکبر، اور ایک ہے آفتاب نبوت، ایک ہے نبوت کا سورج، وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات. اب مصطفیٰ جان رحمت کی جو ذات ہے آفتاب رسالت، اس سے نور کی کرنیں نکل رہی
رہی ہے, اس سے نور کی کرنیں نکل رہی ہے. اللہ اکبر. اس کی کرنیں کروڑوں, سورج کی اربوں خربوں, تو نبی کے نور کی کرنیں کتنی ہوگی اس کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟ بولو اندازہ کر سکتے ہیں؟ میرے امام کہتے ہیں نبی کے نور کی کرن کیا ہے, نبی کے نور کی کرن کیا ہے, تو کہتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے, چھپ گئے تیری ضیا میں تارے, انبیاء اور ہے سب ماں پارے, تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں, نبی سے نور لینے والے انبیاء ہیں. بولو کتنے ان کی انوار ہوں گے. اب نبی کی ذات, توجہ نبی کی ذات, توجہ نبی کی ذات. اگر رائچور والے نہ سمجھ سکے تو گنبد خضرا والا مسکرا دے, بس میرا کام بن جائے. اللہ اکبر. نبی کی ذات کروڑوں اربوں خربوں بے شمار انوار و تجلیات, ان تجلیات میں سے ایک کرن, اس کرن کی تجلی, اس تجلی کا عکس, اس عکس کے بارے میں بات بس 2 جملوں میں پورا کر دوں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا. امام اہل سنت کے نزدیک کعبہ کی حیثیت اور کعبے کی حقیقت اور کعبے کی عظمت کیا کہتے ہیں, جو رسول اللہ کی ذات ہے, انوار ہے, تجلیات ہے, تو حضور علیہ السلام کی کرنوں سے جو تجلی پھوٹتی ہے, اس تجلی کا, ساری تجلی کا نہیں, حضور کے سارے انوار کی تجلی کا نہیں, بلکہ حضور کی تجلی کا ایک سایہ ہے, صرف ایک سایہ, ایک سایہ. اب فرماتے کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل, کعبہ بھی ہے انہی کی تجلیات کا نہیں, کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل, روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے. اب مجھے بتاؤ, جب نبی کی تجلی کے عکس کو اللہ اکبر کعبۃ اللہ کہتے ہیں, جس کی تجلی کے ذل کو کعبۃ اللہ کہا جائے, جب کعبے کی عظمت کا یہ عالم ہے تو اللہ اکبر, پھر حضور کی وہ کرنیں, پھر حضور کا وہ وجود اور حضور کا جسم مبارک, اس کی شان کا عالم کیا ہوگا, اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو امام ناوی ہو, اسی طرح امام زرقانی ہو, اسی طرح شیخ محقق ہو, ان بزرگوں نے فرمایا کہ رسول اللہ کے جسم اطہر سے جو مٹی اس وقت حضور کے جسم اطہر کو چوم رہی ہے, وہ کعبے سے بھی افضل ہے, اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے, وہ جنت سے بھی افضل ہے. اللہ اکبر. اب مجھے بتائیں, جس کے جسم سے مٹی لگ جائے وہ مٹی کو اللہ یہ مقام عطا فرما دیتا ہے, تو پھر حضور کے جسم اطہر کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے میرے بھائیوں, امام کہتے ہیں کعبہ دلہن ہے, تربت اطہر نہیں دلہن, جو پی کے پیے رش کی آفتاب, وہ غیرت کمر کی ہے, اور کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل, روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے. تو میرے بھائیوں, جب انسان کسی سے عشق کرتا ہے, کسی سے پیار کرتا ہے, کسی سے محبت کرتا ہے, تو ہر وقت اسی کا تذکرہ کرتا ہے, اسی کا گن گاتا ہے, اسی کا بار بار ذکر کرتا ہے, اس کے ذکر سے کبھی اس کا دل نہیں بھرتا. امام اہل سنت بحر کو دیکھا, لہر کو دیکھا, گلوں کو دیکھا, پھول کو دیکھا تو محبوب ہی یاد آتے ہیں, اور وہ محبوب کا ذکر یوں کرتے ہیں, کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشیر ہے, نبی کہاں نہیں ہے, نبی کے انوار کہاں نہیں ہے, نبی کی تجلیات کہاں نہیں ہے, نبی کی جو ہے وہ کار فرمائیاں کہاں نہیں ہے, حسن مصطفیٰ کہاں نظر نہیں آتا. کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشیر ہے, وہی جلوہ شہر بشیر ہے, وہی اصل عالم دیر ہے, وہی لہر ہے, وہی بیر ہے, وہی پاٹ ہے, وہی دھار ہے, انہی کی بو مایہ سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے, وہ گل ہے لبھائے نازک ان کے, ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے, گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. میرے بھائیوں, تو یاد رکھیے, عشق کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کا ذکر کثرت سے کیا جائے. افسوس, ہم دشمنوں کا ذکر تو دشمنی میں کثرت سے کرتے ہیں بطور غیبت, لیکن محبوب کا ذکر ہم نہیں کر پاتے. اب اسی میں ہم ناکام رہتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر رسول کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حضور کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں, دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں, محمد ممجد پکارا کروں میں, محمد ممجد پکارا کروں میں. خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد, اگر قلب اپنا تو پارا کروں میں, تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں. میرے بھائیوں, آئیے یہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی جو ایک طویل عرصے سے آپ کے شہر رائچور میں کام کر رہی ہے, ماشاءاللہ ہمارے مولانا جمیل صاحب, مولانا
مولانا احمد رضا صاحب، مولانا جعفر صاحب، مولانا ناصر صاحب اور بھی ہمارے رفقا محنت کرتے ہیں، ان کی کاوشیں ہیں۔ سنی دعوت اسلامی کا ایک مقصد ہے کہ لوگ حضور سے جڑ جائیں، آقا سے جڑ جائیں، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے جانے کی یہ کامیاب تحریک ہے۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں، اگر جوانی کو انجوائے کرنا چاہتے ہو، ہم سنی دعوت اسلامی سے جڑیں، دوسروں کو عاشق رسول بنانے کی کوشش کریں، ان کے دلوں میں محبت رسول، عشق رسول کا چراغ لگانے کی کوشش کریں، اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک بندے کے دل میں بھی اگر عشق مصطفیٰ کی جوت جگ گئی تو اس کا بھی بیڑا پار ہے اور اپنا بھی بیڑا پار ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اے علی، اگر تیری وجہ سے کسی ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی، یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا، تیرے لیے دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر ہے۔ آؤ نا بھائیو، جو لوگ نشہ کرتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، جو جوا کھیلتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو لڑکیوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے ہیں، ان کی فکر کو ہم گھما دیں رسول اللہ کے رخ انور کی طرف، ہم مدینہ منورہ کی طرف، تاکہ ہم سب جو ہے مدینہ شریف کی طرف چلیں، مدینہ شریف کی طرف رخ کریں، تصور حضور کا کریں، تخیل میں حضور ہو۔ حضور قائد محترم نے ایک مصرع کہا تھا، میں نے رخ کر لیا مدینے کا، اور دوسرا مصرع یہ تھا، میں نے رخ کر لیا مدینے کا۔ ہم مدینہ شریف کی طرف رخ کر لیں، مدینہ شریف کی طرف رخ کرنا ہمارا کام ہوگا، اگلا کرم ادھر سے ہوگا۔ کیا بگاڑے کوئی سفینے کا، جب ہم مدینہ منورہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں تو پھر اس سفینے کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پاتا، موج کترا کے ہم سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا، جب اشارہ کریں گے وہ ناخدا، میرا بیڑا بھنور سے نکل جائے گا۔ آئیے ہم سب سنی دعوت اسلامی سے اپنے تعلق کو قریب کریں، جڑیں، قریب آئیں۔